رضیہ عابدی بنت سید ابو محمد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آغاز گفتگو اس پروردگار کی حمد و ثنا سے کہ جو اس عظیم الشان کائنات کو خلق کرنے والا ہے. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہم مخلوق کی خلقت کی اور خلقت کرنے کے بعد اپنی ہر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خود لی کہ تمام لوگوں کو میں رزق عطا کروں گا. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جو ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے. وہ خدا رازق ہے. وہ خدا تمام لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ فلاں میری عبادت نہیں کرتا تو میں اسے رزق نہیں عطا کروں گا. وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے. وہ میری بھی عبادت نہیں کرتا میں اس کا رزق بند کر دوں گا. یا کبھی کہیں سنا نہیں. وہ پروردگار 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو بھی رزق عطا کرتا ہے کہ جو اس کی عبادتیں نہیں کرتے. وہ پروردگار ہم بندوں کی خلقت کرنے والا ہے. اس پروردگار نے اس دنیا میں ہم بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ انبیاء آئیں اور آنے کے بعد ہماری ہدایت کریں. اپنے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ رسول اللہ آئیں کیونکہ دنیا کو رسول کی ضرورت تھی. رسول آئیں اور ان کے بندوں کی ہدایت کر سکیں. انبیاء کے سلسلہ ختم کرنے کے بعد خدا نے اماموں کا سلسلہ شروع کیا. تمام اماموں کو بھیجا اور آج تک خدا نے پردہ غیبت میں 12ویں امام کو ہماری ہدایت کے لیے رکھا ہے. خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ بلکہ میری بارگاہ میں آؤ. میری بارگاہ میں آؤ میں تمہیں تمام چیزیں عطا کروں گا. اب خدا بند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادتیں کریں. ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس سے ہمیں ہی فائدہ ہے. خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے. خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم اپنے لیے عبادتیں کر رہے ہیں. تو اپنی عبادتوں کو اپنی زندگی کو کس طرح سے بنائیں کہ وہ خدا ہم سے راضی رہے.
وہ خدا ہم سے راضی رہے کس طرح سے اپنی زندگی کو بنائے، اور ہم لوگ ہر موڑ پر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کسی کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر شکایتیں کرنی ہے تو خدا سے کرو، شکایتیں کرنی ہے تو خدا سے کرو۔ ہم اور آپ جو شکایتیں کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت شرارتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ ان کی بات انہیں بتاتی ہے، لیکن ائمہ کس طرح سے جا کر پروردگار کی بارگاہ میں شکایتیں کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے امام نے بھی خدا سے شکایتیں کی، اور کس انداز سے شکایتیں کی اور کس وجہ سے شکایتیں کی۔ امام سجاد جب خدا سے شکایت کرنا چاہتے تھے تو مصلی کو بچھا دیا کرتے تھے، بارگاہ پروردگار میں عبادت کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور کہتے تھے، اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس نفس کی کہ جو مجھے بار بار گناہوں کی جانب لے جاتا ہے۔ شکایتیں کرنی ہے تو اپنے نفس کی شکایتیں کریں تاکہ وہ خدا اس نفس کو صحیح راہ پر لے کر آئے۔ یہ نفس ہی تو ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف مبتلا کرتا ہے، جو ہمیں گناہوں کی جانب لے جاتا ہے۔ امام کہتے ہیں، اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس نفس کی کہ جو مجھے بار بار گناہ کی جانب لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دل کی کہ جو اتنا سخت ہے کہ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو میں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس طرح سے شکایتیں کریں، جو بھی چیز مانگنی ہے، جو کچھ کہنا ہے اپنے خدا سے کہے، کیونکہ اس سے زیادہ بھروسے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ پروردگار ہی ہے کہ جس سے ہمیں اور آپ کو مانگنا ہے۔ اب کس طریقے سے اپنے خدا سے کوئی چیز مانگے؟ انسان دو لوگوں سے مانگتا ہے، جو ناواقف اسرار ہوتے ہیں وہ محتاج سے مانگتے ہیں، اور جن کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہے وہ بے نیاز سے مانگتے ہیں۔ وہ خدا سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی عطا کرنے والا ہے، ان دنیا والوں کو بھی عطا کرنے والا ہے، تو دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ، کیونکہ وہ پروردگار ہی ہے کہ جو ان لوگوں کو بھی عطا کرنے والا ہے، تو وہ بے شک تمہیں بھی عطا کرے گا۔ یہ وہ پالنے والا ہے۔ اور خدا ہم کس طریقے سے دعا مانگے؟ مصلی کو بچھا دے، ہاتھوں کو بلند کرے، گریہ و زاری کر کے اس خدا سے دعائیں مانگے۔ اور ہماری کئی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس پر تم اور شکر ادا کیا کرو۔ علامہ امینی، جنہوں نے الغدیر لکھی، 11 جلدوں میں وہ کتاب شائع ہوئی، بہت بڑے عالم دین ہے، ان کا ایک پیر خراب تھا۔ اب علامہ امینی کے ذہن میں، دل میں یہ خیال ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں آتا ہوگا کہ میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میرا پیر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک رات سو رہے ہیں، خواب میں رسالت مآب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں، امینی، علامہ امینی، تمہارا ایک پیر خراب ہے نا، تم پریشان نہ ہو، اس کا اجر خدا تمہیں قیامت کے دن دے گا، اس کا اجر خدا تمہیں قیامت کے دن دے گا۔ اسی لیے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو دعائیں ہماری اور آپ کی قبول نہیں ہوتی، ان دعاؤں کے لیے خدا کا اور شکر ادا کریں، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا نور ہم اور آپ دیکھیں گے تو ہم حیران رہیں گے اور پروردگار سے اس وقت بھی یہ دعا کریں گے کہ اے پالنے والے، کاش ایسا ہوا ہوتا کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو جتنا ہو سکے اپنے پروردگار سے طلب کریں، اپنے پروردگار سے مانگیں، اور اگر کوئی چیز خدا ہمیں عطا نہیں کر رہا تو اس کی کوئی مصلحت ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے خدا ہمیں عطا نہیں کر رہا۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہوتا تو وہ خدا ہمیں عطا کر دیتا۔ اب ایک مرتبہ رسالت مآب ایک مرتبہ مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ ایک فقیر تھا جو مسجد کے باہر بیٹھا کرتا تھا، نام تھا ثعلبہ۔ بہت وقت سے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ آتے تھے زکوٰۃ کا پیسہ اسے دے دیا کرتے تھے، وہی وہ کھاتا تھا، وہی رہتا تھا۔ جب بھی رسالت مآب گزرا کرتے تھے تو اس شخص کو سلام کر کے گزرا کرتے تھے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ ایک فقیر کو سلام کر کے گزر رہا ہے۔ اب وہ فقیر وہیں بیٹھا رہتا تھا، رسالت مآب گزرا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ اس فقیر کے ذہن میں یہ خیال
آیا کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت آ جاتی، کاش میرے پاس بھی پیسے آ جاتے تو میں بھی خادم رکھ لیتا، میرے پاس بھی پیسے ہوتے۔ تو ایک مرتبہ رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو کچھ اشرفیاں مجھے دے دیجیے، میں کچھ کاروبار کر لوں گا۔ رسالت مآب نے ایک بار منع کیا، وہ پھر ضد کرتا ہے نہیں رسالت مآب مجھے عطا کر دیجیے، رسالت مآب نے پھر منع کر دیا۔ رسالت مآب کہتے ہیں نہیں تمہارے حق میں بہتر نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت آئے۔ اب کافی اصرار کرنے کے بعد رسول اللہ نے 2 اشرفیاں نکالی اور نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ایک اشرفی سے اس نے بکری خریدی اور دوسرے سے اس نے کھیت میں لگائے اور فصل کا کام شروع کیا۔ اب کچھ وقت کے بعد کیونکہ رحمت للعالمین کی دی ہوئی اشرفیاں تھی تو اب اس میں برکت ہونی شروع کی، جو بکری اس نے لی تھی اب اس بکری کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی، اس کی اتنا زیادہ اس میں پروفٹ ہوا کہ شہر سے باہر جا کر اس نے اپنا فارم کھول لیا، کھیتی کا کام بہت ہو گیا، اب اس کے پاس بے شمار مال و دولت آ گئی، بے شمار مال و دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اب پہلی چیز جو اس کی زندگی میں بدلی وہ یہ تھی کہ اب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، ہو سکتا ہے گھر پر نماز ادا کرتا ہو۔ اب اس کی جمعے کی نماز کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جمعے کی نماز اس کی چھوٹی ہو۔ اب کئی جمعہ گزر گیا، رسالت مآب نے پوچھا کیا ہوا، ثعلبہ کہیں نظر نہیں آتا، لوگوں نے بتایا اس کے پاس بے شمار مال و دولت آ گئی ہے، بے شمار مال و دولت آ گئی ہے، وہ جو ہے وہ باہر رہتا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں ادا کرتا آ کے۔ رسالت مآب نے کہا اچھا، پہلے تو فقیر تھا، لوگ اس کی مدد کرتے تھے، اب جاؤ اور جا کر اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ، کہو وہ بھی لوگوں کی مدد کرے۔ رسول نے ایک گروپ بنایا اور گروپ بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا۔ صحابہ ثعلبہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ثعلبہ تمہارے پاس مال و دولت آ گئی، ہمیں رسالت مآب نے بھیجا ہے، کہا ہے کہ جو پیسے کچھ زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ ہمیں دے دو۔ وہ کہتا ہے میرے پیسے ہیں، میں محمد کو کیوں دوں؟ دوسری بات اس میں تکبر آ گیا، تیسری بات وہ شخص جو رسول کو رسول اللہ کہہ کر بلاتا تھا آج وہ رسول کا نام لے کر بلا رہا ہے۔ رسالت مآب نے منع کیا تھا نا کہ تمہاری قسمت میں مال و دولت نہیں ہے، مگر اس نے ضد کر کے مال و دولت حاصل کی۔ اب ایک مرتبہ جب تمام صحابہ واپس آ گئے، رسالت مآب کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اس نے کچھ نہیں دیا۔ اب رسول اللہ نے علی کو بلایا۔ ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول مولا کائنات کو ہر جگہ پہلے کھڑا کر دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہر جگہ علی علی کا نام آتا ہے، بلکہ رسول علی کو آخر میں بلاتے تھے، تمام لوگوں کو بھیج کر رسول دیکھ لیتے تھے، جب کوئی کام کسی سے نہیں ہوتا تھا تو رسول علی کو بلاتے تھے، کیونکہ رسول جانتے تھے ہر مشکل کا حل ایک ہی شخصیت کے پاس نظر آئے گا اور وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی خدمت رسالت مآب میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا بات ہے رسول اللہ؟ رسول کہتے ہیں جاؤ علی اور جا کر ثعلبہ سے پیسے لے کر آؤ، وہ 2 اشرفیاں تو لے آؤ جو میں نے اسے دی تھی۔ اب ایک مرتبہ مولا علی روانہ ہوئے، ثعلبہ کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں رسالت مآب نے جو تمہیں اشرفیاں دی تھی وہ رسالت مآب مانگ رہے ہیں، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو لوگ تمہیں عطا کرتے تھے، اب تمہارے پاس آیا ہے تو تم بھی تو لوگوں کو عطا کرو۔ اب وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا ہے، 2 اشرفیاں دے بھی دوں گا تو کیا ہو جائے گا، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ یہ وہ 2 اشرفیاں وہی تھی جو رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے رحمت بن کر اس
کے پاس آئی تھی. اب ایک مرتبہ اس نے وہ 2 اشرفیاں نکالی اور مولا کو دینی چاہیے. مولا کہتے ہیں میں ایسے نہیں لوں گا, علی مانگنے نہیں لینے آیا ہے, اپنے ہاتھوں پر رکھ, علی خود لے کر چلا جائے گا. ایک مرتبہ مولا نے وہ اشرفیاں لی اور لینے کے بعد خدمت رسالت مآب میں آئے. آنے کے بعد وہ اشرفی دے دی. اب کچھ وقت کے بعد جو ثعلبہ کے پاس اتنی مال و دولت تھی, دھیرے دھیرے اس کا کاروبار بگڑنے لگا, بکریاں مرنی شروع ہو گئی, فصلیں برباد ہو گئی. وہ پھر فقیر ہو گیا اور فقیر ہونے کے بعد مسجد نبوی کے باہر آ کر بیٹھ گیا. مسجد نبوی کے باہر پھر واپس آ کر بیٹھ گیا, اسی حالت میں ہے. اب پھر لوگوں سے طلب کرنے لگا. ایک مرتبہ رسالت مآب گزرے, لیکن اس بار منظر کچھ اور ہے. وہ رسول جو ثعلبہ کو سلام کر کے گزرا کرتے تھے, رسول نے سلام نہیں کیا. ثعلبہ آگے بڑھا, کبھی اس جانب سے سلام کرتا ہے, رسول جواب نہیں دیتے, کبھی اس جانب سے سلام کرتا ہے, رسول جواب نہیں دیتے. کیونکہ اب سلام کرنا ہوتا ہے مستحب اور جواب دینا ہوتا ہے واجب. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول کوئی واجب کام چھوڑ دے, لیکن کافر اگر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب نہیں. رسول مسئلہ جانتے تھے, اس لیے جواب نہیں دیا. ایک شخص یہاں رسول کی خدمت میں آیا, رسول نے جواب نہیں دیا. تو 2 شخص در فاطمہ پر آئے, آنے کے بعد سلام کیا, فاطمہ جواب نہیں دیتی. اگر ہمت ہے تو کہہ دو کہ فاطمہ کو مسئلہ معلوم نہیں, یا مان لو کہ جو در فاطمہ پر آئے وہ مسلمان نہیں. صلوات پڑھیں. اس طریقے سے دعائیں مانگیں کہ پروردگار عطا کر دے, اور اگر خدا عطا نہیں کر رہا ہے تو مصلحت ہے. ایسا نہ ہو کہ بار بار مانگنے پر خدا کوئی چیز ہمیں دے, اور اگر وہ چیز ہمارے پاس سے چلی جائے تو ہمیں پھر تکلیف ہو. اب دعائیں مانگیں تو کیسے مانگیں؟ انبیاء کے ذریعے سے مانگیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ جن لفظوں کا استعمال ہم دعا مانگنے کے لیے کرتے ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں نامناسب ہوں, تو انبیاء کے جملوں کا استعمال اپنی دعاؤں میں کریں. بے شک ہم ان انبیاء کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن انبیاء نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار تو سکتے ہیں. جب خدا نے کوئی چیز بغیر وسیلے کے اس کائنات میں نہیں بھیجی تو ہم اور آپ کیسے اپنی دعاؤں کو اس خدا تک ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں؟ یہی مرحلہ ہے, یہی سٹیج ہے کہ جہاں پر ہمیں آ کر وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. خدا نے قرآن نازل کیا تو جبرائیل وسیلہ تھے. خدا نے جو چیز عطا کی تو کسی وسیلے سے عطا کی, لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اس معیار پر نہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے رابطہ قائم کر سکے. کوئی وسیلہ تو بنانا پڑے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وہ وسیلے ملیں کہ جیسے وسیلے کسی اور کو نہیں ملے. پنجتن پاک ملے, 12 امام ملے. ایک وسیلہ مولا عباس کا ہے جو ہم اور آپ لیتے ہیں. ایک شخص, ایک مرتبہ علامہ بیان کرتے ہیں, مولانا بیان کرتے کتابوں میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولا عباس کے روضے پر ایک شخص آ کر بیٹھا ہوا تھا. کچھ دیر عبادت کرنے کے بعد میں بھی وہیں موجود تھا, میں بھی عبادت کر رہا تھا, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد ذریعے عباس پہ گیا, جا کر ذریعے کو پکڑا اور رونا شروع کر دیا کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی. وہ کہتا ہے عباس میری ماں کو ٹھیک کر دو. انہیں لگا ماں کی زیادہ طبیعت خراب ہے, ماں کی آخری وقت چل رہے تھے, ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا. وہ بہت پریشان رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے کہ اے عباس جیسے ہو میری ماں کو ٹھیک کر دو. میری ماں کے علاوہ میں اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں تنہا ہوں. ایک مرتبہ وہ پھر آ کر واپس بیٹھ گیا. وہ مولانا پھر وہی بیٹھے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہونے والا تھا, میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ اچانک سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد ذریعے عباس کو تیز سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے عباس تم غیروں کو عطا کرتے ہو, کیا تم مجھے عطا نہیں کرو گے؟
عباس تم غیروں کو عطا کرتے ہو، کیا تم مجھے عطا نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ یہ کہہ کر وہ جا کر واپس بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب مولانا کہتے ہیں کہ جب وہ مولا عباس سے مانگ رہا تھا تو اس نے شکایت کی کہ مولا اگر آپ نے میری دعا قبول نہیں کی تو میں آپ کے بابا علی کے روضے پر جا کر آپ کی شکایت کر دوں گا۔ اب کچھ وقت اس نے انتظار کیا، اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوئی، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ روانہ ہونے کے بعد ابھی آدھے راستے میں ہے تو اس کے پاس ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میری ماں بیمار ہے، عباس میری بات نہیں سن رہے، میری ماں کو شفا یاب نہیں کر رہے، میں جا رہا ہوں امام علی کے روضے پر، میں جا کر عباس کی شکایت کروں گا کہ میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے ارے تمہیں نہیں معلوم تمہاری ماں تو ٹھیک ہو گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں، اب میں آدھے راستے میں آ گیا، میں کیسے مان لوں؟ میں واپس گیا اور میری ماں ٹھیک نہیں ہوئی تو مجھے واپس آنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے ارے نہیں، تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہے، میری بات کا یقین کرو۔ ایک مرتبہ وہ واپس گیا، جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی ماں شفا یاب ہو گئی ہے اور ذریعے عباس کے پاس بیٹھ کر عبادت کر رہی ہے۔ ایسے وسیلوں کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ وسیلے عطا کرتے ہیں۔ تاریخوں میں کئی واقعات موجود ہیں کہ جس میں وسیلوں سے دعا مانگی گئی تو قبول ہوئی، تو وسیلوں کا یوز کریں اپنی دعاؤں میں کیونکہ یہ ائمہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو بے شک دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ پروردگار کہتا ہے کہ تم عبادتیں کرو تو اپنے لیے کرو کیونکہ تمہیں سکون ملے گا، تم جو چاہو اپنے خدا سے مانگ لو، وہ خدا تمہیں بے شک عطا کرے گا۔ ہر وقت وہ خدا تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، بس ایک بار مجھ سے مانگو تو صحیح، بس ایک بار مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں بے شک عطا کروں گا۔ یہ دعائیں ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کی بھی دعائیں قبول ہوئی۔ ایک ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ایک ائمہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ائمہ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ مصلی کو بچھا دیتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور بلند کرنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ امام حسین کی دعاؤں کا نتیجہ جناب سکینہ، امام حسین نے اپنی دعاؤں میں جناب سکینہ کو مانگا، مولا علی نے اپنی دعاؤں میں جس کو مانگا وہ مولا عباس تھے۔ تو اپنی دعاؤں میں وسیلوں کا یوز کریں کیونکہ یہ وسیلے ہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول کروائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیونکہ آج کی تاریخ جناب مسلم کی شہادت سے منسوب ہے تو چند اقوال جناب مسلم کے حوالے سے اور پھر ربط مسائل۔ اگر انسان کو کوئی چیز، کوئی میسج کسی تک پہنچانا ہوتا ہے اپنے مقصد کے حساب سے تو ایک ایسے شخص کو منتخب کرتا ہے کہ جو شخص اس مقصد سے ہم آہنگ ہو، جو اس مقصد کو پہچانتا ہو، جو اس مقصد کو جانتا ہو۔ اور امام حسین نے جس شخص کا انتخاب اپنے مقصد کے لیے کیا وہ جناب مسلم تھے۔ امام حسین نے خط میں کوفے والوں کو لکھ کر یہ بھیجا کہ میں تمہارے درمیان اپنا بھائی بھیج رہا ہوں۔ امام چاہتے تو جناب مسلم کا نام لکھ سکتے تھے لیکن امام نے بھائی کہہ کر یہ بتایا کہ یہ میرا بھائی صرف رشتے میں نہیں ہے بلکہ رفتار میں بھی ہے، گفتار میں بھی ہے، کردار میں بھی ہے۔ اب جناب امام حسین کے پاس کافی خط آنے شروع ہوئے، کافی خط امام کے پاس آئے۔ امام نے کہا لگ رہا ہے کوفے والوں کو میری ضرورت ہے۔ جناب مسلم کو امام نے کہا کہ مسلم تم کوفہ جاؤ گے اور جانے کے بعد مجھے حال بتاؤ گے۔ جناب مسلم ایک مرتبہ کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ جناب مسلم کوفے پہنچے، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ اب جناب مسلم نے خط لکھا امام حسین کے لیے کہ امام 18,000 لوگوں نے ہماری بیعت کر لی ہے، یہاں کا ماحول ٹھیک ہے، آپ کوفہ آ سکتے ہیں، آپ کوفہ آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ خط کا جانا تھا کہ کچھ وقت کے بعد یہ آواز آنے لگی، یہ شور اٹھنے لگا کہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جناب مسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے قصر کے قریب گئے کہ ہم تمام لوگ جائیں گے اور ہانی ابن عروہ کو چھڑا کر واپس لے آئیں گے۔
اب تمام لوگ گئے جانے کے بعد قصر کا گھیراؤ کرنا شروع کیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے کسی کو سونے کا لالچ دیا، کسی کو چاندی کا لالچ دیا، کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، اور اتنی چیزیں کرنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا کہ کوفہ منتشر ہونا شروع ہو گیا۔ کوفہ منتشر ہونا شروع ہو گیا۔ مسلم تنہا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم دائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ مسلم بائیں جانب دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ مسلم ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، ارے میں مسافر ہوں، کیا مسافر پر بھی ایسے پریشانیاں آتی ہیں؟ ایک مرتبہ مسلم مسجد میں گئے، جانے کے بعد نماز ادا کی۔ نماز کا ادا کرنا تھا، 30-40 لوگ موجود تھے۔ ارے ایک مرتبہ نماز مکمل کرتے ہیں، مسلم کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ مسلم کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ مسلم مسجد سے نکل کر باہر آتے ہیں، ارے کوفے کی گلیوں میں حسین کا سفیر بھوکا پیاسا کبھی اس جانب جاتا ہے، کبھی اس جانب جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم گلیوں میں گھومتے گھومتے جب تھک گئے تو ایک گھر کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور کریا کرنے لگے۔ لوگ پوچھتے ہیں مسلم، ارے کیا بات ہے، اپنی غربت پر اتنا کریا کر رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں مجھے اپنی غربت پر اتنا رونا نہیں آتا۔ ارے میرا آقا حسین کوفے میں آئے گا، ارے میرے آقا حسین کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں بھی آئیں گی۔ ارے کوفہ اس لائق نہیں، کوفہ اس لائق نہیں کہ میرا امام اپنی بہنوں کے ساتھ کوفے میں آئے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے ایک ضعیفہ نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد جناب مسلم سے کہتی ہے، ارے بھائی کون ہو، کافی رات ہو گئی، بہت پراشوب دور ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارے مسلم تڑپ گئے، کہتے ہیں ارے جس کا گھر ہی نہیں وہ کہاں جائے گا؟ ارے ایک مرتبہ وہ کہتی ہے تم کون ہو؟ مسلم کہتے ہیں میں مدینے سے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، میں سفیر حسین ہوں۔ ارے مومنہ تھی، ایک مرتبہ زمین پر گری، کہتے ہیں تم میرے آقا حسین کے سفیر ہو؟ ارے کس کے؟ میرے آقا حسین کے سفیر ہو؟ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے بتاؤ تمہیں کھانا لا کر دوں، تمہیں پانی لا کر دوں؟ مسلم کہتے ہیں نہیں، اگر ہو سکے تو ایک کوزہ پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ ایک مرتبہ وہ کوزے میں پانی لے کر آئی، مسلم نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنے سر کو زمین پر رکھا، ارے سر کو زمین پر رکھنا تھا، مسلم کی آنکھ لگی، خواب میں دیکھتے ہیں مولائے کائنات آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے مسلم عنقریب تم مجھ سے آ کر مل جاؤ گے۔ مسلم کی آنکھ کھلی، مسلم تڑپ گئے، مسلم جانتے ہیں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے شور سنا، وہ ضعیفہ دوڑتی ہوئی جناب مسلم کے قریب آئی، کہتی ہے میرا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کا چاہنے والا ہے، اس نے جا کر مخبری کرتی ہے کہ تم میرے گھر پر ہو، کہ آپ میرے گھر پر ہیں۔ ارے ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد باہر چلے گئے، تمام لوگ موجود ہیں مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ارے لوگ چھتوں پر چلے، کوئی انگارے اوپر سے پھینکتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے۔ ارے مسلم زخمی ہو گئے، جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جنگ لڑتے لڑتے جناب مسلم کے ہونٹ کٹ گئے۔ اب جناب مسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں گرفتار کر دارالامالہ کے قریب لے جایا گیا۔ دارالامالہ کے قریب جانا تھا، وہ پہرے دار امام کا چاہنے والا تھا، جناب مسلم کو دیکھتا ہے، کہتا ہے تم میرے آقا حسین کے سفیر ہو، بتاؤ تمہاری کچھ مدد کروں؟ جناب مسلم کہتے ہیں اگر ہو سکے تو ایک پیالہ پانی لا کر دے دو، ایک پیالہ پانی لا کر دو۔ ایک مرتبہ وہ پانی لے کر آیا، جناب مسلم نے چاہا کہ پانی پیے، پانی آلودہ ہو گیا، پانی کو واپس بھیجا، دوسرا پیالہ پانی آیا، مسلم نے پھر چاہا
ایک مرتبہ جناب مسلم کو لے کر دارالامارہ کی چھت پر لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک مرتبہ جناب مسلم کو گھٹنوں کے بل بٹھایا، وہاں حسین کی کیفیت تبدیل ہوئی۔ امام نے کہا قافلہ روکو، عباس نے قافلہ روکا، مولا نے عباس کو بلایا، اے عباس ادھر آؤ، میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اور ایک مرتبہ عباس نے دیکھا، عباس کہتے ہیں آقا ارے کوئی غریب نظر آتا ہے، کوئی نظر آتا ہے، ارے اتنا سننا تھا۔ مولا کہتے ہیں اے عباس ارے یہ ہمارا سفیر مسلم ہے، اے عباس ارے یہ ہمارا سفیر مسلم ہے۔ سرداروں ایک مرتبہ جناب مسلم کے سر کو قلم کیا گیا اور جناب مسلم کے لاشے کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا۔ خبر حسین تک پہنچی، حسین نے ایک مرتبہ زینب کو بلایا، جناب زینب قریب آئی، کہتی ہے بھیا کیا بات ہے، بھیا کیوں پریشان ہے؟ امام کہتے ہیں زینب ارے کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ارے مسلم شہید ہو گئے، جاؤ جا کر رقیہ کو بلا کر لاؤ، جناب مسلم کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی دختر امام کے قریب آئی، امام نے سر پہ ہاتھ کو رکھا، ہاشمی سردار کی بیٹی تھی، کہتی ہے بابو جان ارے میرے پاپا خیریت سے تو ہے، ارے میرے پاپا خیریت سے تو ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں بیٹی ارے خود کو کبھی یتیم نہ سمجھنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ ایک مرتبہ امام زینب سے کہتے ہیں اے بہن زینب جاؤ اور جا کر مجھ سے لے کر آؤ، بالیاں لے کر آؤ۔ امام نے وہ بالیاں جناب مسلم کی بیٹی کو پہنائی۔ یہ منظر حسین کی ایک ننھی بچی دیکھ رہی تھی۔ بچی کو یہ لگا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے